شام کی سرخی کبھی سورج کے ڈھلنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن کربلا کی وہ شام انسانیت کے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ 10 محرم الحرام کا سورج غروب ہو چکا تھا اور حسین ابن علی خاک و خون میں لپٹے ہوئے بے جان جسم کی صورت میں میدان کربلا میں تنہا پڑے تھے۔ خیموں میں سناٹا تھا، ایک ایسا سناٹا جو قیامت کی آہٹ جیسا تھا۔ سیدہ زینب، ام کلثوم، سکینہ، رباب، سب شہزادیوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی امام حسین کا سر ڈھونڈ رہی تھی، کوئی علی اکبر کی لاش پر سر رکھ کر آہیں بھر رہی تھی، کوئی عباس کے بازوؤں کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ یزیدی لشکر کربلا کے میدان سے خیموں کی طرف بڑھ چکا تھا، اور پھر وہ ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ خیموں کو آگ لگا دی، عورتوں کے سروں سے چادر کھینچ لی گئی، چھوٹی بچیوں کو تماشا بنایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب ظالم فوج خیموں میں داخل ہوئی تو سیدہ نے آواز بلند کی اور فرمایا، اے ظالموں، اگر ہمارے مرد شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہماری عزتیں بھی تمہاری مرضی کی غلام ہیں؟ لیکن کون سنتا، دلوں پر یزیدیت کی مہر لگ چکی تھی۔ اس کوہرام میں چھوٹی سی سکینہ لاپتہ ہو گئی۔ زینب ہر طرف ڈھونڈتی رہی، آوازیں دیتی رہی، سکینہ میری جان کہاں ہو؟ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب وہ ملی تو ایک شہید کے لاشے پر سر رکھے سو رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا حسین علیہ السلام نے کہا تھا، جب ڈر لگے میرے سینے سے لپٹ جانا۔ رات ہوئی تو قیدی بنا دی گئی۔ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، امام زین العابدین کی گردن میں طوق تھا، اور شہزادیوں کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے گئے۔ ظالموں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جسے چاہا مارا، جیسے چاہا دھتکارا، لیکن وہ زبانیں خاموش نہ ہوئیں جن پر اللہ اکبر تھا، جن پر لبیک یا حسین تھا۔ شام کربلا کی رات ظلم کی انتہا تھی، لیکن صبر کی معراج بھی تھی۔ حضرت زینب نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، ہم نے تجھ پر قربانیاں پیش کیں، ہم نے اپنا سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، تو ہمیں قبول فرما۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169-70۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس شام کو صرف خیمے نہیں جلے تھے، دل جلے تھے، ارادے جلے تھے، اور پھر راکھ سے حسینیت کا سورج طلوع ہوا، جس نے ہر دور کے یزید کو رسوا کیا۔ سکینہ کی سسکیاں۔ رات کی تاریکی میں جب سب سونے لگے، سکینہ نے اپنے ننھے سے ہاتھوں سے ریت پر بابا لکھا، اور وہی لیٹ کر سسکتی رہی، بابا آج رات نیند نہیں آتی، آج آپ کی گود نہیں ہے، آج سر سے چادر بھی چھین لی گئی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ کربلا کی شام صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی باطل ظلم کرے، جب بھی حق سر اٹھائے، تو سمجھ لو کربلا پھر زندہ ہو گئی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس پیاس سے بچا لے جس نے سکینہ کی ہجکیوں کو بند کر دیا،
پر اگر امتحان لکھا ہے ہمارے نصیب میں تو ہمیں زینب جیسا صبر، حسین علیہ السلام جیسا وقار، عباس جیسی وفا اور علی اکبر جیسا ادب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یزیدیت کے راستے سے بچا لے، ہمارے دلوں میں حسینیت کو زندہ رکھ، ہمیں باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت دے، اور ہمیں قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب اور شہدائے کربلا کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں تجھ تک پہنچ رہی ہیں، تو ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنسو جو کربلا میں بہے ان کی لاج رکھ لے۔ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، بس اتنا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں کربلا کا درد عطا فرما اور حق کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں ایسے بیٹے عطا فرما جو امام حسین جیسے ہمت دلیر، حضرت عباس جیسے وفادار اور شہدائے کربلا جیسے شخصیت کے مالک ہوں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔